اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ۔ میں اپنی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے، کونڈی مرکز چڑالہ غربی باغ کی طرف سے صدائے حق کشمیر نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑے اچھا پروگرام کونڈی مرکز چڑالہ کے اندر دیا۔ ایک پڑھے لکھے نوجوان، بہت اچھا آدمی عمران عباسی صاحب کے حوالے کیا، ہم ان کے شکر گزار۔ کونڈی مرکز چڑالہ، سواوا شریف، ناڑا کوٹ، بڑا کوٹ، اطال باڑی، جمل شریف، نیڑ لیتے ہیں۔ عوام کے آگے ہم اپیل کرتے ہیں، دکھ دہ کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چڑالہ سے اوپر اگر جنگل دیکھا جائے، جمل سے اوپر دیکھا جائے، نیڑ کے پیچھے باری دیکھا جائے تو لگاتار کٹائی شروع ہے۔ اس میں آگ دن اور رات آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سواوا شریف، کنوٹا، شیسر، جدھر تقریباً 80-90 ہزار روپے کے 80-90 لاکھ کے درخت لگے تھے، وہاں پر چوکیدار موجود ہے۔ لیکن اگر جہاں پر چوکیدار موجود ہے وہاں پر آگ کیسے لگ رہی ہے، درخت کٹائی کیسے ہو رہی ہے؟ یہاں کونڈی مرکز چڑالہ کے اندر بھی چوکیدار روڈ کے نزدیک موجود ہے، اوپر سے جنگل کاٹا جا رہا ہے۔ رتی ٹیری، یہ ناڑے کے نزدیک، اوپر ٹکونا بگلا، بڑا کوٹ کے ساتھ راہا فارسٹروں کے ساتھ میری بات بھی ہوئی۔ میں کل اسپیشل باغ میں پہنچا، باغ میں جا کر ڈی ایف او صاحب کا پتہ کیا، ان کی کوئی اپنا بندہ بیمار ہے، وہ چھٹی پر تھے۔ میرے پاس ابھی بھی ویڈیو موجود ہیں موبائل کے اندر۔ تو میں نے رینج افسر انوار عباسی صاحب ناڑا کوٹ سے بات کی کہ یہ چیز اگر آپ آزاد کشمیر غربی باغ میں ہینڈل نہیں کریں گے جنگلوں کو تو بعد میں اس کا کیس تیساب بیرو کے پاس بھی مظفر آباد جا سکتا ہے۔ آپ کے وزیر جنگلات صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بالخصوص ہم کونڈی کے اندر میجر لطیف خلیل صاحب کی جو کابینہ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ جنگل کے ساتھ جو درخت کاٹے جاتے ہیں اوپر جنگل میں، گلا میں، ناڑا کے نزدیک، آپ کی کابینہ بھی کوئی کام کر کے دکھائی۔ دیکھو، سردار محمد الطاف خان عباسی نے کہا ابھی پانی کی تکلیف ہے، بڑا کوٹ، جمل شریف، ناڑا کوٹ، سیسر، کلس، مندری۔ اگر اس جگہ کے لیڈر ہیں، ساجد عباسی ہے، لیڈر تو نہیں ہیں، وہ صدقہ خیرات میں کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو پیسہ دیں، گھر گھر مثلا لوگوں کو پانی پہنچائیں۔ اس طرح ہم مسلم کانفرنس یہ ہیں، کارکن ہوں، میں کونڈی میں کام کرتا ہوں، سواوا شریف میں سینئر کارکن ہوں اس غربی باغ کے اندر جماعت کا، لیکن میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، عہدہ ہم نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس ایک ہی عہدہ بس کرتا ہے۔ اس عہدے کا نام ہے مجاہد اول کا ساتھی، 50 سالہ تجربہ۔ پھر ایشو آ جاتے ہیں کونڈی کے اندر زیادہ تر کہ کسی نے کوئی پیسے دے دیے، کوئی مسلم کانفرنسی کارکن نے دے دیے، کسی نے کوئی پیسے دیتا ہے، دیتا رہے، اس کے پاس ہے نا۔ ساجد عباسی صاحب کے پاس پیسہ ہے تو دیتے دے رہے ہیں لوگوں کو، لوگ کام بھی کراتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، کام میں لگے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ابھی چور چکاریاں شروع ہیں، مندری کے اندر بھی چوری ہوئی، اس کے بعد ارجا کے اندر بھی ہوئی، نقصان بھی ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بائی پاس سیسر سے کسی پھیری والے کو آگے نہ آنے دیا جائے۔ جمل کے ریالہ غازی آباد سے آگے یہ جو کپڑے والے، پھیری والے، پٹھان، دوسرے تیسرے، اور یہ بھی آیا ہے آزاد کشمیر کونڈی مرکز چڑالہ کے اندر کہ جنگلوں سے جو رات کو جلدی درخت کاٹے جاتے ہیں وہ پٹھان اس جگہ میں رہتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں کٹر کے ساتھ۔ اگر کوئی کٹر والا بندہ غربی باغ کے اندر کسی جگہ پر بھی ملا تو وہ کٹر والا کوالا پار کرے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس میں ادارے بھی جو ہیں، پولیس کے، سالیاں، اس کے بعد دیرکوٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی چڑالہ کے اندر جنگلوں میں راہا فارسٹر کو چلائے تاکہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جو اپنی زندگی کے اندر دیکھا
کونڈی مرکز چڑالہ ناڑا کوٹ غربی باغ کے اندر رہا فارسٹر ہمیشہ درکوٹ کے اندر ہوٹلوں کے اوپر باربر کے دکان کے اوپر اپنی بال ڈریسنگ اور اے ٹی ایم مارا الائڈ بینک میں یا ایم سی بی بینک میں تنخواہ لی جیب میں ڈالی گھر چلا گیا۔ دیکھو رینج افسر صاحب دفتر میں بیٹھتے ہیں، رینج افسر عبدالقیوم صاحب میں نے آپ سے 100 مرتبہ بات کی کہ جنگل کو کنٹرول میں لایا جائے۔ گورنمنٹ آزاد کشمیر اور پاکستان کا یہ جنگل ہے، یہ لکڑی ہمارے نسل کی لکڑی ہے، یہ برباد ہو رہی ہے۔ پھر کونڈی مرکز چڑالہ کے اندر، کرنوٹا کے اندر، جمل کے اندر، پجا ریالہ کے اندر دیکھو تو جنگلوں کے اندر مکان بن رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ محکمہ دیکھتا نہیں ہے، ڈی ایف او صاحب آتا نہیں ہے، رینج افسر صاحب آتا نہیں ہے۔ بازاروں کے دائیں بائیں اوپر نیچے چلے جائیں، لوگ مکان بنا کر بیٹھے ہیں اور بنا رہے ہیں دن اور رات، سامنے نظر آ رہے۔ رات کا چوکیدار سکول کا ہے، سیسر ہسمتال کا ہے، اس کو چیک کیا جائے۔ بازار کے چوکیدار ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، پورے بازار میں رات پوری چکر لگائیں۔ اور اس کے بعد ہر سال جو تنخواہ بڑھتی ہے جو مزدور کی، وہی تنخواہ ان چوکیداروں کی بھی بڑھائی جائے ہر سال میں۔ چاہے تاجروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ہمیں ٹھیکہ نہیں ہے، پرلے بازار میں بھی چوکیدار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر گوڑ دیتا 1947 سے پہلے رتی ٹیری ٹن ہے، اس کے اوپر اگر نمک رکھ سکتا ہے تو آپ اس رتی ٹیری ٹن اور ریاڑ والی ٹن کو بڑا کھدائی نہیں کرا سکتے؟ کیا پانی ابھی ریاڑ مسجد کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں پر آپ ٹینک نہیں بنوا سکتے؟ وہاں پر بورنگ نہیں کرا سکتے؟ آروٹا کی کمال ہے، عاقب عباسی کے مکان کے اوپر الطاف صاحب کا پانی نکلا، انہوں نے بڑا کوٹ میں بھی پہنچایا، اس پورے علاقے میں بھجوایا، سب لوگوں نے مل کر کام کیا۔ تو حی علی الفلاح کی بات آئی، ابرار عباسی صاحب کی ویڈیو بھی آئی چینل کے فیس بک پر کہ 12:40 پہ چڑالہ کونڈی مرکز میں جمعہ بازار بند ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر نماز کے اوپر کونڈی مرکز چڑالہ میں شیلٹر ڈاؤن ہونا چاہیے، باوقت بعد جماعت لوگ نماز پڑھیں، پھر اپنا کاروبار کریں آپ پہ، جس طرح مدینہ مکہ کے اندر ہے۔ آخر پہ انہوں نے سردار محمد الطاف خان عباسی یوسی مکھیالہ غربی باغ نے کہا کونڈی مرکز چڑالہ کے اندر کہ جنگلوں میں جو آگ لگ رہی ہے، جنگل جل رہے ہیں، جو مکان بن رہے ہیں کرنوٹا کے اوپر یا چڑالہ سے پیچھے جمل شریف سے اوپر، آگے پیچھے ریالہ کے ساتھ، دانا کے اندر یا کسی جگہ پر بھی سیسر کے ساتھ، تو یہ ہماری اپیل ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی، ایم ایل اے صاحب سے بھی، کہ محکمہ اس علاقے میں دورہ کرے۔ سردار محمد الطاف خان عباسی نے کہا ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں محکمے آ کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ انہوں نے پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ جب بھی سردیاں ختم ہوں گی، گلا ٹو جمل شریف تک لک پڑ جائے گی، آگے جو ہمارے ایم ایل اے صاحب کی طرف سے بھی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ریالہ سے بھی جمل تک روڈ کا کام کرایا جائے گا، اور انشاءاللہ جو بھی لوگ کدھر کام کر رہے ہیں، کام میں مصروف ہیں، اور آخر میں یہ اگر 2-3 دن میں بارش نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ کوشش کریں کونڈی مرکز چڑالہ سے بڑا کوٹ، اطالباڑی، جمل شریف کے علاقوں میں، ناڈوٹا میں، اور سواوا شریف کے علاقہ سیسر، کلسن مندری سالیہ کے اندر بھی پانی لوگوں کو ملنا چاہیے۔ السلام علیکم۔